کبھی بات ہے ختم ہو جائے گا معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن موت تو حق ہے نا، موت میں تو شک نہیں ہے۔ تو بھائیو کورونا سے بچ گئے، موت سے کوئی بچ سکتا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ کراچی کے اندر ایک جہاز کا حادثہ ہوا، جہاز میں 200 لوگ بیٹھ سکتے تھے یا 250 لوگ بیٹھ سکتے تھے، کہنے میں کورونا کا ڈر ہے 120 لوگوں کو بٹھاؤ، اس سے زیادہ نہیں بٹھانے، ایک سیٹ چھوڑ کے ایک کو بٹھاؤ، ایک سیٹ چھوڑ کے ایک کو بٹھاؤ، ایک سیٹ چھوڑ کے ایک کو بٹھاؤ۔ اچھا کورونا سے بچ گئے، موت سے بچے نہیں۔ میرے بھائیو ایمان کو بچا کے رکھنا اصل مسلمانیت یہ ہے، ہمارے ایمان بچے رہیں، ہمارے ایمان بچے رہیں، ہمارا تعلق قرآن سے جڑا رہے، ہمارا رشتہ دین سے جڑا رہے، ہمارا رشتہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے جڑا رہے، ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے جڑا رہے، ہمارا لنک، ہمارا ناطہ، ہمارا رشتہ اپنے رب سے ٹوٹے نہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ پریشانی کے عالم کے اندر، تکلیف کے عالم کے اندر، بیماری کی حالت کے اندر ہم کہیں پلپلے تو نہیں ہیں، ڈماڈول تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ذرا سا مشکل وقت آئے تو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤ۔ اچھا چلو جی آپ ایک بات تو بتائیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا، غلط رستہ اختیار کر دیا، ان حالات میں بہت سارے لوگ ہیں نا کیا کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ ابھی میں بیان کر رہا تھا ٹی وی پہ بیٹھ کے، نہیں جی نہیں حج نہ کیا کرو، کسی غریب کو پیسے دے دیا کرو، یہ وہ مافیا ہے جو دین کے خلاف ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، نہیں 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 رمضان میں روزے نہیں رکھنے چاہیے، کسی غریب کو پیسے دے دو۔ اب قربانی آ گئی ہے، نہیں نہیں کسی غریب کو پیسے دے دو، قربانی نہیں کرنی۔ کل کو یہ کہیں گے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی رہنا شروع کر دو۔ میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، پورے یورپ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے۔ اسپین جہاں پر 600-700 سال مسلمانوں نے حکومت کی، وہاں جا کے چیک کر لو، یہ وہ مافیا آ گیا یہاں پر جو آپ کو دین کے خلاف آہستہ 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 ذہن میں باتیں ڈال رہا ہے۔ ہاں جی رمضان میں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، غریب کو پیسے دے دو۔ اچھا حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غریب کو پیسے دے دو، قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غریب کو پیسے دے دو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو میرے بھائیو یہ سوچو تو صحیح ذرا، اللہ کی طرف سے فرض ہے حج، اللہ کی طرف سے فرض ہے روزہ، انبیاء کی سنت ہے قربانی۔ یہ وہ مافیاز ہیں جو ہمارے پاکستان کو سیکولر بنانا چاہ رہے ہیں، سادہ سے الفاظ میں شراب کا اڈا بنانا چاہ رہے ہیں، زنا کا اڈا بنانا چاہ رہے ہیں، سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ مافیاز ہیں۔ آپ اپنے ایمان کو بچا کر رکھو، دین سے جڑے رہو۔ اب دیکھیں نا ایک بات ہے چھوٹی سی، اختلافی بات نہیں، جنرل سی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ یہاں پر سکھوں کا گردوارہ بنا، بولو پیسے کس نے دیے؟ گورنمنٹ نے دیے، ایسا ہی ہے۔ یہاں پر مندر بن رہا ہے ہندوؤں کا، پیسے کون دے رہا ہے؟ کسی پاکستان میں مسجدوں میں پیسے، یار جو مساجد پورے پاکستان کی ہیں، ٹھیک ہے یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ غریبوں کو حق دینا چاہیے، یہ معاملہ اپنا رہا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسجدیں بند کر کے مندر بناؤ، یہ کہاں کا اصول ہے یار؟ یہ رونا ہمارا، مندر بنا دیا ٹھیک ہے، غریبوں کا حق ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ جیسے یہاں چرچ بنے ہیں عیسائیوں کے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بنا رہے ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ان کا حق ہے، لیکن مساجد کو بند کرنا، مساجد کو بند کرنا اور مندروں کو بنانا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ آپ کو ایمان کی بات بتانے لگا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائیں گے، خدا کی قسم۔ پورے
جتنی مسجدیں ہیں ان کے اتنے امام بھی ہوں گے. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اگر مثال کے طور پر 10 لاکھ مساجد ہیں تو 10 لاکھ امام ہوں گے، 10 لاکھ مؤذن ہوں گے، 10 لاکھ اس کے خدمت گزار ہوں گے. ایسا ہی ہے جو روزانہ صفائی کرتے ہوں گے، روزانہ اذانیں دیتے ہوں گے، روزانہ امامت کرتے ہوں گے، اور 10 لاکھ اس کے خطیب بھی ہوں گے. یعنی 10 لاکھ سے مراد یہ ہے جتنی مساجد ہیں وہ کسی مسلک کی ہے. اس میں امام بھی ہوگا، بولو، مؤذن بھی ہوگا، صفائی کرنے والا بھی ہوگا. یہ 3 لوگ تو مست ہے نا، 3 لوگ تو مست ہے نا. مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر 10 لاکھ مساجد ہے، 10 لاکھ امام، 10 لاکھ ان کے خطیب، 10 لاکھ مؤذن، 10 لاکھ صفائی کرنے والے. آپ ذرا ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو کتنے امام ہیں جن کو کرونا ہوا ہے، کتنے امام ہیں جن کو کرونا ہوا ہے، کتنے مؤذن ہیں جن کو کرونا ہوا ہے، کتنے خطیب ہیں جن کو کرونا ہوا ہے. پھر بھی مسجدیں بند کرنی ہے. اللہ کا یہ کرم ہے. آپ کے ایمان کی تازگی والی بات بتا رہا ہوں. اللہ کا یہ کرم ہے، اس گورنمنٹ کی یہ رپورٹ ہے کہ مساجد میں کرونا نہیں پھیلا. اللہ اسی گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، میری نہیں. یہ گورنمنٹ کے بندوں کے الفاظ ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے کہ مسجدوں سے کرونا نہیں پھیلا. اللہ ایک بار میں کہنا چاہوں گا SOPs کے تحت وقفے سے بیٹھیں تاکہ نماز ہو جائے. مطلب SOPs کے تحت بیٹھیں. ہاں زیادہ رش ہو تو فوراً جماعت سے صفیں سیدھی کر کے فوراً علیحدہ ہو جائیں. محسوس کرتے رش ہے تو صفیں سیدھی کر لیں، صفیں سیدھی کر کے فوراً علیحدہ ہو جائیں. SOPs کے تحت چلیں. اللہ کے کرم سے یہ منبر رسول پر بیٹھ کے نماز کر رہا ہوں. یہ جو کتے کی طرف بھونکتے تھے نا بیٹھ کے مسجدیں بند کر دو، مسجدیں بند کر دو، مسجدیں بند کر دو، اللہ نے ان کے منہ سے کہلوایا کہ مسجدوں میں کرونا نہیں پھیلا. ان کے منہ سے کہلوایا اللہ نے. کیوں بنا؟ کہلوایا بھی کیوں ہے؟ میرے نبی کی حدیث ہے کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ جگہ ہے تو اللہ کا گھر مسجد ہے. دنیا میں اگر سب سے اعلیٰ جگہ ہے تو اللہ کا گھر مسجد ہے. ایک بات تو بتاؤ یار، دنیا میں اعلیٰ جگہ کون سی ہے؟ بولو. اللہ کا گھر مسجد ہے. اعلیٰ جگہ پر کبھی گھٹیا بندہ نہیں آ سکتا یار. اعلیٰ جگہ پر اعلیٰ بندے آتے ہیں یار، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، مسجدوں میں نماز پڑھانے والے، مسجدوں میں اذانیں دینے والے، مسجدوں کی صفائی کرنے والے اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ لوگ ہیں. ابھی انشاءاللہ زندہ باد. ابھی انشاءاللہ یا رسول اللہ انشاءاللہ کچھ دیر بعد آپ یہ دیکھیے گا اللہ کے کرم سے. میں آج یہاں بیٹھ کے بات کروں. پچھلے جمعے میں نے کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ اگست کے فرسٹ ویک میں 1,70,000 یا ایک دن کے اندر 70,000 یا 1.5 لاکھ لوگوں کی اموات ہوگی. میں نے اس وقت بھی میرے رسول پر کہا تھا آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. 1 ہفتہ ہوا ہے، آپ ٹی وی کی اور سارے سوشل میڈیا کی رپورٹ دیکھ لیں، کہتے ہیں کرونا کا پریشر کم ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کیوں بنا؟ جب گھروں میں قرآن کھولا جائے گا اس کی برکت سے بیماریاں دور ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سوشل ڈسٹنس جو SOPs بنائے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. کوئی بری بات نہیں ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. ہماری بہتری کے لیے ہے، کسی اور کی بہتری کے لیے نہیں ہے. لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسجدیں بند کرا کے مندر بنانا، مسجدیں بند کرا کے گردوارے بنانا یہ مسلمانیت نہیں ہے، یہ مسلمانوں سے بغض ہے. میرے بھائیوں سوچو، ہم کبھی کسی اقلیت کے خلاف
نہیں ہے. ہاں جب وہ ہمارے خلاف مذہب کے بولے گا ہم بولیں گے, اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے. ہمارے مذہب کے خلاف جب بولے گا تو ہم ڈر جائیں گے, نہیں بول رہا, اس کو رہنے کا حق ہے. قادیانی اقلیت نہیں ہے, یہ کھل کے ہم بات کر رہے ہیں. قادیانی اقلیت نہیں ہے, وہ مرتد ہے, کافر ہے. اس لیے میرے بھائیوں آپ لوگوں سے میں جو جمعے کے خطبے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ تکبیر, جمعے کے خطبے میں آپ لوگوں سے جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, آپ لوگ آتے ہیں مسجدوں میں, کہاں آتے ہیں؟ کوئی آپ بڑے خوش نصیب ہو اللہ کی قسم. اچھا ایک بات تو بتاؤ ذرا, بادشاہ کا محل ہے, کس کا؟ عام بندے کو جانے کی وہاں ہمت ہوتی ہے؟ کون جاتا ہے؟ جس کو وہ اجازت دے, جس کو وہ یا جس کو اس نے اجازت دی ہو, کوئی یار آنے دو اس کو, کوئی بات نہیں, تمہارے پاس اتھارٹی ہے, جس کو جی چاہے بلا دو. جس کو بادشاہ اجازت دے وہ اس کے گھر میں جا سکتا ہے, محل میں کوئی اور جا سکتا؟ یار اللہ کا گھر مسجد جو ہے نا یہ میرے رب کا ہے, سارے جہانوں کے بادشاہ کا گھر ہے, یہاں ہر کوئی آ سکتا نہیں ہے, یہاں وہی رہے گا جو صاحب ایمان ہوگا. ایک اور بات بھی یاد رکھیں, بادشاہ اپنے گھر میں گندے بندے کو آنے دیتا نہیں ہے. بادشاہ کو پتا ہو یہ لوز کریکٹر ہے, اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے, معاشرے میں اس کو لوگ اچھا نہیں کہتے, خاندان میں, رشتہ داروں میں, علاقے میں لوگ اس کو اچھا نہیں کہتے. بادشاہ آنے دیتا نہیں ہے. اللہ کی ذات پہ قربان جائیں, اس کو سب کا پتا ہے, اس کو سب کا پتا ہے کہ کون کس کردار کا مالک ہے. پھر بھی فرشتوں سے کہتا ہے وہ جو گناہگار آ رہا کوئی اندر آتا ہو. اور جسے بات سنیں آپ کا ایمان تازہ ہوگا. میرے رب کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہو وہاں پر اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں, اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ جب یہ آئے تھے تو گناہگار تھے, اب اللہ فرماتا ہے جب آئے تھے گناہگار تھے, جب جا رہے ہیں تو یہ سارے بخشے ہوئے جا رہے ہیں. سننا ذرا آگے, ایک فرشتہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ وہ جو فلاں بندہ بیٹھا ہے نا, فلاں بندہ کون؟ فلاں بندہ, وہ جو سامنے فلاں بندہ بیٹھا ہے نا, اللہ پاک وہ تو اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ میں نے اس محفل میں بیٹھنا ہے, وہ تو کسی کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا. کیا کرنے آیا تھا؟ کسی کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا. تو اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے صدقے اس کے بھی گناہ معاف فرمانا ہوا. برکت اتنی ہے اس کی, یہ اللہ کا گھر ہے. کاچ واچ کے آیا کرو, ڈر کے نہیں آیا کرو. ہاں میں نے آپ سے پھر گزارش کی ہے, کوشش کریں, یہ تھوڑا وقت رہ گیا ہے, SOPs کے تحت اپنے آپ کو مساجد میں لے کے آیا کرو, نماز پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو. میری بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے. کیا بلا جتنے پورے پاکستان میں مسجدیں ہیں ان کے امام ہیں, جا کے چیک کرو کتنے اماموں کو ہوا ہے. جبکہ امام روزانہ سینکڑوں لوگوں کو ملتا ہے, 5 وقت ملتا ہے. یہ ہے میرے اللہ کا کرم, خالق کا کرم. دیکھو وہ نمازی جو 5 وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں, سینکڑوں لوگوں کو ملتے ہیں, پھر بھی اللہ کا کرم ہے ان پر. ہاں تعصب رکھنے والے متعصب لوگ, اب ان کو تکلیف ہوگی, وہ ٹی وی میں بیٹھ کے بک بک کریں گے. ہاں جی مسجدوں میں تو جناب دیکھو کرونا پھیل رہا ہے نا,
ابھی ان کے الفاظ ہیں پچھلے 2 ہفتوں سے کہ مسجدوں میں کرونا نہیں پھیلنا، ان کے الفاظ ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا یہ کرم ہے۔ اگلی گزارش جو کرنی ہے نا، آپ سے گزارش ہے، قربانی آ گئی ہے یار۔ کیا قربانی آ گئی؟ پھر بولو قربانی آ گئی گج مچ کے کرو، انشاءاللہ، گج مچ کے کرو۔ جو ایک کرتا ہے وہ 2 کرے، اگر اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کی بات کر، جس کو اللہ نے دیا نا وہ 2 کرے، جو 2 کرتا ہے وہ 3 کرے۔ زیادہ کرو قربانیاں، زیادہ قربانیاں کرو۔ کیوں بلا؟ تاکہ میری زندگی کا ایک قصور ہے، میرے خلاف بھی بات کرتا ہے نا، تو میں بلا کیا کرتا ہوں، میں اپنے کام میں محنت کرتا ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا، خود ہی مخالفت ختم ہو جائے۔ اپنی زندگی کا اصول بناؤ، جب کوئی دین کے خلاف کام کرے آپ دین کا کام زیادہ کرو۔ ایک بچے کو بھیجو، دوسرے کو بھی بھیجو، ایک کو حفظ کرایا دوسرے کو بھی کراؤ، ایک کو درس ثانی کرایا دوسرے کو بھی کراؤ، تاکہ منہ کالا اس کا ہو جو دین کی مخالفت کرتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، قربانی خوب ڈٹ کے کرو۔ کیا کہا میں نے بولا؟ ابھی میں نے ٹیلی ویژن پر بڑی تفصیل سے بات کیا قربانی کے معاملے میں، سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ یہ ایک پلاننگ ہے پوری، اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے قربانی کا۔ اور یہ جو مافیاز بیٹھے ہیں نا، حرام کھانے والے، ان کے نزدیک کتے کا گوشت بھی جائز ہے، سور کا گوشت بھی ان کو جائز ہے۔ کیوں بلا؟ حرام کھا کھا کے حرام اور حلال کی تمیز ہی نہیں رہی ان کو۔ ہمارے بندے بیچارے غریب لوگ آ کے منڈیوں میں آ کے اپنا سامان بیچ، اپنے جانور بیچ کے اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، اپنے گھروں کی چھتیں بناتے ہیں، اپنے سال بھر کا نظام چلاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ پیسہ بھی اربوں ہمارے پاس آئے۔ یہ ہر سال پچھلے 15 سالوں سے یہ مافیاز ایسا کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ منڈیاں لگے نہ لگے قربانی ہوگی۔ کیا کہا میں نے بولا؟ منڈیاں لگے نہ لگے قربانی ہوگی، قربانی ہوگی۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو 12,000 والی 13,000 والی قربانی ہے وہ 20,000 میں چلی جائے گی۔ پچھلے سال اگر 13,000 کی تھی تو اب بھی 13,000 کی ہوگی۔ ایسا ہی ہوگا، ہمارے پاس ایسا ہی ہوگا۔ لوگ کیا کریں گے ہم نہیں جانتے۔ آپ سے میری گزارش ہے، آپ لوگ قربانی ڈٹ کے کریں انشاءاللہ۔ آگے اگر جانور مہنگے ہو جاتے ہیں، یہ جو مافیاز بیٹھے ہیں، یہ گیم کھیلتے ہیں پوری، ان کی رالیں ٹپکتی ہیں اربوں روپیہ دیکھ کے، یہ چکر چلاتے ہیں کسی طریقے سے منڈیاں نہ لگیں، لوگ آگے ڈائریکٹ ہمارے فارم ہاؤس سے خریدیں تاکہ ڈائریکٹ پیسہ ان کے پیٹ میں جائے۔ اس صورت میں لازم آتا ہے پھر وہ جانور ہی مہنگا ملے گا تو مشکل ہو جائے گا نا۔ لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی، دعا آپ کر دیں۔ کیا کہا میں نے بنا؟ ہم نے جانور قربانی کے خریدنا شروع کر دیا۔ آپ سے گزارش ہے قربانی ضرور کریں، گج مچ کے کریں۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ ایسے گاؤں ڈھونڈ کے رکھیں جہاں کوئی قربانی نہیں دیتا، یہاں سے جانور لیں، ہمارے سے فری جانور لیں۔ کیا کہا میں نے بولا؟ فری جانور لیں۔ اس گاؤں میں جا کے ٹیم یہاں سے جائے گی، جا کے فری وہاں پہ ذبح کر کے تقسیم کر دیں۔ اچھا وہ میں فری نہیں دے رہا، ادھر ہی آنے والے جو مخیر راتوں کہتا ہے میری طرف سے 2 گائے، کوئی کہتا ہے 3 گائے، کوئی کہتا ہے 1 گائے، کوئی کہتا ہے 5 گائے۔ ایک ساتھی میرے وہ ہر سال 10 گائے ذبح کراتے ہیں۔ تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے جس کو، اس سے زیادہ کرانے والے نہیں ہیں۔ مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ ہے قربانی کرنی ہے انشاءاللہ۔ کیا کہا میں نے بولا؟ پھر بولیں قربانی کرنی ہے۔ یہ ایسا ممکن ہے کہ بعد میں منڈیوں میں نہ مال ملے، کہیں اور سے پرچیز کرنا پڑے، وہی اگر مہنگا دیں گے پھر مشکل ہو جائے گی۔ اس ریٹ کو قائم رکھنا۔ فی الحال ہماری طرف سے انوار مدینہ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے قربانی کا حصہ 13,000 روپے ہے۔
کتنا؟ جو جمع کرا دیں گے ان کو ان سے دوبارہ زیادہ پیسے نہیں دیے جائیں گے، اسی میں ہوں گے۔ آگے جانور اگر پرچیز کرنے میں مہنگے، انشاءاللہ مجھے امید ہے 99% امید ہے کہ اگر یہ مہنگے کر دیں گے ہم وہاں سے پرچیز کر لیں گے جہاں سے یہ پرچیز کرتے ہیں۔ کوشش تو کریں گے اس کو ادھر ہی رکھیں اسی ریٹ کو، انشاءاللہ دعا آپ لوگ کر دیں۔ کہنے کا مقصد فقط یہ ہے قربانی کرنی ہم نے، پھر بولیں سارے لوگ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں غلامی نصیب فرمائے۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک ایشو آج کل چل رہا ہے ہمارے ادھر پاکستان میں کہ بعض اوقات جو کہ یہ مافیاز کام کر رہے ہیں، یہ اس لیول کے کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دل سے دین کی محبت نکالی جائے۔ کیا کہہ اب ذرا قرآن کو سنیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اللہ ترجمہ سنا رہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ میں دی ہے، قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ میں دی ہے۔ اللہ چن لیتا ہے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اللہ چن لیتا ہے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ کسی کے سینے میں قرآن اتار دیتا ہے، سننا ذرا غور سے بات کو، کسی کے سینے میں قرآن اتارتا ہے وہ بیان کرتا ہے، پھر کسی کے سینے میں قرآن اتارتا ہے قرآن پڑھاتا ہے، پھر اللہ اس سے وہ کام لیتا ہے۔ اللہ کسی کے سینے میں قرآن پڑھانے والے کی، بیان کرنے والے کی محبت اتار دیتا ہے، وہ اپنا پیسہ کما کے اس کو دیتا رہتا ہے۔ اللہ اللہ بندے منتخب کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے دل میں دین کی محبت اتار دیتا ہے۔ بندے کون سے؟ سنو ذرا، جو 10 منٹ پہلے دکان بند نہیں کرتے، جی ہاں، کہ آپ کو گاہک میں مڑ جائے، 10 منٹ دکان دیر سے نہیں کھولتے کہ کسٹمر نہ مڑ جائے، اور لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ 10 روپے کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں کاروبار میں، لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ اللہ بندے چن لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ دعا کرو اللہ مجھے، ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اللہ دین کے لیے چن لے۔ یہ بھی دعا کریں اللہ اس کرونا سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ پرہیز کر لیں، تھوڑا سا، تھوڑی دیر رہ گئی ہے، ہاتھی ننگ گیا، پوچھ رہ گئی ہے، ہاتھی گزر گیا، پوچھ رہ گئی ہے، تھوڑی دیر ویٹ کر لیں، انشاءاللہ کرونا سے ہم بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ SOPs کے تحت عمل کر لیں، پرہیز کریں جتنا ہو سکتا ہے، میرا اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ اللہ میں عمل کی